ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये परवेज़ हूद, ऐसे अफराद आप क्या समझ आती, क्यों करते हैं मुखालफत दो कौमी नज़रिए की? इन्हें यकीन नहीं है कि मुसलमान कितना सफ़र करते रहे 1947 से पहले, और अगर उस पर यकीन नहीं है, हिस्ट्री को नहीं समझते, तो अब जो वहाँ पे हिंदुस्तान में हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्या उसको भी देखते हुए अंधे हो जाते हैं, सुनते हुए बहरे हो जाते हैं? देखिए फिजा, कि जो परवेज़ हूद भाई जैसे लोग होते हैं ना, इनके लिए मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो बद अखलाक़ी हो जाएगी, जो लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दिस मैन, ये शुरू से पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश करता है, और लानत है इस पर। अगर आप सिर्फ शशि तोहर का जो इंडियन कैबिनेट के अंदर बयान है वो पढ़ लें, जो उसने इंडियन कांग्रेस के जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर दिया, जहाँ उसने कहा कि आज हम जो ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये जो हम सिटीज़नशिप एक्ट नाफिज कर रहे हैं, इसमें हम कायदे आज़म के ने जो बात की थी कि जी हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, वो सच साबित होती जा रही है। उसको हम सच साबित कर रहे हैं। अब इस किस्म के सूडो इंटेलेक्चुअल जो पाकिस्तान की असास पे तनकीद करते हैं, बेसिकली तो अगर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लोगों में अहमियत होती तो उसको चौक पे खड़े होकर जूते मारते कि भाई तू कौन सा ठेकेदार है, क्या तुमने पढ़ा है, फिज़िक्स तुमने पढ़ी है, कहीं से तुमने जाली डिग्री ली होगी, कहीं से किसी से पैसे दे के पेपर लिखाया होगा, यहाँ आके प्रोफेसर बन गए तुम, और हमारे ऊपर अपना जो वो जो सो कॉल्ड इल्म है उसको एनफोर्स करने की कोशिश करते हो। हमेशा वो बात करते हैं जो पाकिस्तानियत के, पाकिस्तान के बेसिक असूलों के ख़िलाफ़ है। तो जाओ यहाँ से चले जाओ, अगर ये चीज़ें नहीं पसंद हैं, जाओ उन जगह पर रह कर जो तुम्हारे मास्टर्स हैं। इस किस्म के लोगों के याद रखिएगा फिजा, ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी NGOs भी हैं, एक वो मोमबत्ती माफिया भी है पाकिस्तान के अंदर, एक वो तिलक लगा के आके औरतें भी बैठ जाती हैं, वो क्या बात कर रही होती है? आपको उनकी बात से नहीं लग रहा कि उनकी डोरे जो पीछे से कोई और हिला रहा होता है? लंडे के लिबरल्स भी हैं, कोई पैसे पकड़े होते हैं, कहीं से उन्होंने डॉलर पकड़े होते हैं, कहीं से उन्होंने रुपए पकड़े होते हैं, कहीं से उन्होंने कुछ अपना फ्रैंक पकड़े होते हैं, कहीं से उन्होंने यूरो पकड़े। ये इसी किस्म की प्रोडक्ट, गंदी प्रोडक्ट है, ये गलीज प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और ये गलीज प्रोडक्ट जो है, इस किस्म के लोग जो हैं वो लोगों के जहन को परगंदा करते हैं, और वो जब लोगों के जहन के किसी यूनिवर्सिटी में परगंदा करते हैं तो फिर आपके उस सिलसिले में फिर आपके यहाँ PTN खड़ी होती है, जिसको आप जो अपने आप को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कहती है। वो कहाँ से प्रोडक्ट हुआ? उसके अंदर CIA का इनपुट आपको नज़र नहीं आया क्या? वो तरीका, एक वो चीज़ें नज़र नहीं आई जहाँ पे CIA वाले खड़े उनको ब्रीफ कर रहे थे? क्या वो सोशल मीडिया पे वो आपको वो अपना पिक्चर्स नहीं आई? क्या वो जो अशरफ गनी के पेट में जब दर्द होता है, आप मंजूर पश्तीन जैसे लोगों को पकड़ते हैं, तो उनके यहाँ पे वो लाल टोपी पहन के बहुत सारे लिबरल्स हैं आपके यहाँ पे जो लाहौर के अंदर मौजूद हैं, जो जाके वो फैसल मस्जिद पे, फैसल चौक के ऊपर जलसा कर रहे होते। तो ये जो इस किस्म के गंदे जो लोग हैं, इस किस्म का गलीज जहन रखने वाले लोग जो हैं, जो उस शख्स के ऊपर कमेंट करते हैं, जो उस शख्स की हमीयत को चैलेंज करते हैं, जो उस शख्स की विजन को चैलेंज करते हैं, जिसके बारे में 25 वेस्टर्न ऑथर्स का नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, जिन्होंने कायदे आज़म की तारीफ में ज़मीन से लेके आसमान तक की चीज़ें कही। उन्होंने कहा ये एक शख्स है जिसने हिस्ट्री का जोग्राफिया भी बदल दिया, इलाके का जोग्राफिया भी बदल दिया, और लोगों की ओरिएंटेशन भी बदल दी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो शख्स हैं जो अंग्रेज़ी में बोलते थे, और नीचे बैठा हुआ एक शख्स जिसको अंग्रेज़ी क्या उर्दू भी नहीं आती थी, वो भी उनकी ज़बान और उनकी आवाज़ समझ रहा होता था। वो मैसेज उन्होंने वेस्ट में भी दिया, वो मैसेज उन्होंने इस खित्ते के अंदर भी दिया। उन्होंने कभी अपने आप को डाउनग्रेड नहीं किया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि जहाँ उन्होंने कोई इस किस्म का लिबास पहना हो जिससे आप उनकी शख्सियत की जो सफाई है, जो शख्सियत की क्लीनलीनेस है, उसके ऊपर कोई आप धब्बा देख सकें। तो वो तो एक ऐसे शख्स थे जो अल्लाह मियाँ की तरफ से वज़ीयत हुए थे पाकिस्तान को।
یہ جس پروفیسر کا آپ نام لے رہی ہیں اس No جیسے doubt in it. تو ہزاروں بہت لوگ بڑی نالوں میں پڑے پھرتے ہیں. یہ شخص تو قائد اعظم کی جوتی کے برابر نہیں ہے. بالکل قائد اعظم کی جوتی کے نیچے جو بالکل. تلوہ لگا ہوتا ہے نا, اس کے منہ کے ان اوپر سے وہ بھی بہتر ہوگی مارو قائد تو یہ اعظم اس کی کے بھی جوتی. برابر نہیں ہے. یہ ہمیشہ وہ بات کرتا ہے, یہ اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے. یہ کس جگہ کا پروفیسر ہے, کہاں سے پڑھ کے ہے, کس سے پیسے لے کے اس نے ڈگری لی ہے؟ کوئی اس کا گربان پکڑ کے اس سے سوال کرے گا کہ تم ہماری بنیادی سوچ کو چیلنج کرتے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے بنیادی سوچ کو چیلنج کرنے کی؟ یہاں پہ سوال اٹھنے چاہیے. اس قسم کے لوگوں کو گریبان پکڑ کے گھسیٹنا چاہیے کہ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آج دنیا میں, آج انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں, یہ اندھا ہے, یہ اندھا ہے, یہ دیکھ نہیں رہا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا کے اندر جہاں سے ہم نے آزادی لی ہے, جہاں ایک موومنٹ چلی ہے, اس ملک کے اندر آج کی تاریخ میں آپ مسلمانوں کو تو چھوڑیں, وہاں پہ کرسچنز کے خلاف کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ ہندوؤں کے خلاف کیا ہو رہا ہے, آسام میں ہندوؤں کے خلاف کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کرسچنز کے خلاف کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ اپنا دلیت کے خلاف کیا ہو رہا ہے. وہاں تو وہ تو ایسا ملک ہے, آپ دیکھیے, جہاں پہ چند برہمن وہاں پہ جو ہے ہندو وہ کم تعداد میں ہیں, جو دلیت ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں, لیکن وہ کم تعداد کے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو رول کر رہے ہیں جن کو وہ جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں. تو جب جانور ایک جگہ پہ جانوروں سے انسانوں کو تشبیہ دی اگر ہم ماضی کی بھی بات کریں, ٹھیک ہے, ہندوستان میں مسلمانوں کو ماضی میں بھی صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا گیا, سزا دی گئی, محروم رکھا گیا ان کے حقوق سے. آج بھی مارا جا رہا ہے, آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں یہی طبقہ, یہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں بلکہ سیکولر ملک بننا تھا. پہلے تو پتہ ہے سیکولر ملک یہ کس کو کہتے ہیں, اور جو خود کو سیکولر ملک کہتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. ان سے پوچھے کہ سیکولر ورڈ کہاں سے آیا, ان سے سوال کرے کہ سیکولر کا مطلب کیا ہے, سیکولر ورڈ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے, سیکولر ورڈ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی مذہب نہیں ہوگا. سیکولر کا مطلب تو یہ اسٹیٹ میں لیا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنا مذہبی آزادی ہوگی, اپنی سوچ پریکٹس کرنے کی آزادی ہوگی. سیکولر میں یہ کہاں لکھا ہے سیکولر کی ڈکشنری میں کہ کوئی مذہب نہیں ہوگا؟ لکھا ہوا ہے کہیں؟ اس سے فزکس کے پروفیسر سے پوچھے نا, پڑھاتا فزکس ہے اور اپنا لیکچر دیتا ہے, کیونکہ ہم لوگ ہمارے ہاں لوگ میڈیا میں بلا کے بٹھا دیتے ہیں تو وہ لیکچر دیتا ہے پاکستانیت پہ. پروفیسر 2 نمبر کی ڈگری جو فزکس کی کہاں سے لی ہے اس بھائی نے, اس کے یہ پوچھے اس شخص سے اٹھا کے, یہ کس قسم کا ٹیچر ہے؟ یہ شخص تو استاد کے نام پہ لعنت ہے. سیکولر کا کہاں مطلب لکھا ہے کہ سیکولر میں مذہب کوئی نہیں ہو, مجھے بتائے. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرمایا کہ پاکستان میں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ہر مذہب کو ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی؟ یہاں پہ کرسچنز کو اپنے مذہب کے مطابق, دلیت کو اپنے مذہب کے مطابق, ہندوؤں کا یہاں پہ کیا مندر نہیں بنے ہوئے ہیں کیا؟ یہاں پہ کرسچنز کے گردوارے, کرسچنز کے چرچ نہیں بنے ہوئے ہیں کیا؟ یہاں پہ سکھ نہیں رہتے ہیں کیا؟ سکھ فوج میں نہیں ہے کیا؟ سکھ پولیس میں نہیں ہے کیا؟ سکھ یہاں پہ کاروبار نہیں کر رہے؟ تو کون سی چیز ایسی ہے جس پہ قدغن لگی ہوئی ہے؟ یہ اس قسم کے گندے ذہن ہوتے ہیں, غلیظ ذہن بالکل ایسا ہی ہے. یہاں تو اصل سب میں کو جو آزادی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ بھارت کی اگر ہم بات کریں, بھارت ایک سیکولر ملک ہے یا خود کو کہلواتا ہے, مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, بھارت ایک سیکولر ملک ہے, خود کو کہلواتا ہے, جی اب مودی سے پہلے کی اگر حکومتیں دیکھ لیں تو وہاں کبھی مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھیں اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا, اور اب اسی سیکولر ریاست نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ اتنے دن سے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کرفیو لگا ہوا ہے, پھر یہ رونا کس بات کا روتے ہیں رہنے والے؟ میرا سمپل سوال یہ ہے, کیا انہیں نظر نہیں آ رہا, انہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس کی ہسٹری اٹھا نہیں, اس کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لینا. 1947 جب پاکستان انڈیا آزاد ہوا تھا نا, انڈیا پاکستان, تو وہاں پہ جو میسیکر ہوا جو سکھوں نے کیا مسلمانوں کے ساتھ, وہ مسلمان جو شفٹ کر رہے تھے انڈیا سے پاکستان کے اندر, کیا وہ سیکولرزم کی نشانی تھی؟ اس کے بعد جو کشمیر کے اندر 1947 میں پاکستان آزاد ہوا نا, جموں میں فیبروری 48 میں کوئی 100 خاندان تھے, ان کو ایک ٹرک میں بٹھا کے ہندوؤں نے کہا کہ جب ہم آپ کو سیف ایریاز میں شفٹ کر رہے ہیں, ان کی لاشیں نہیں ملی, کیا وہ سیکولرزم تھا؟
اس کے بعد ریپیٹڈلی جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کی کلنگ ہوئی ہے جو 1980 سے اگر آپ شروع کریں اور آ کے گجرات کا جو وہ جلاد ہے نریندر مودی ہٹلر کا جو بھائی ہے چھوٹا اس کے بڑا بھائی ہے بلکہ ہٹلر کا اس کے زمانے تک آپ گجرات کے اندر دیکھ لیں جو مسلمانوں کی کلنگ ہوئی جس طرح ان کو مارے گا وہ سیکولرزم تھا جو لوگوں کو گائے کا پیشاب پینے پہ مجبور کیا جاتا ہے وہ سیکولرزم ہے جو گائے کے نام کے اوپر لوگوں کو بہلول خان کو قتل کیا گیا اور اس کے قاتلوں کو چھوڑ دیا گیا وہ سیکولرزم ہے تو آپ مجھے بتائیے اس کا سیکولرزم یہ بڑا اصل میں ایک اور چیز آپ بھول رہے ہیں اب تو وہاں پہ مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت کے لوائلٹی کے ثبوت دینے پڑیں گے پیٹریوٹک ہونے کے ثبوت دینے پڑیں گے ورنہ شہریت بھی نہیں ان کے پاس آج انڈیا کے اندر جو انڈیا کی پاورفل ایلیٹ ہے جو یہ سیکولرزم کا نعرہ لگاتی تھی جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتی ہے جو لوگوں کو اس کے خلاف انڈیا کے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں شرم نہیں آتی ہے اس قسم کے لوگوں کو جو پاکستان میں بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی ہیں تسنیم نورانی صاحب یہ اینک تو لگاتا ہے لیکن اس کی اندر تسنیم صاحب وارم ویلکم ان دی پروگرام تھوڑا دیر ہو گیا آپ کو جوائن کرتے کرتے آپ کی طرف آنا چاہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے